انہوں نے کہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں کہ یہ نہیں کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اہل بیت سے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے. ہم نے تو غلطی کا لفظ بھی نہیں آنے دیا بیان کرتے ہوئے، ہم نے صرف خطا تک، کیونکہ غلطی کی وہ قسمیں نہیں جو خطا کی ہیں. غلطی غلطی ہے، اور خطا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاخطا فلہ اجر، یہ بخاری میں حدیث مصطفیٰ علیہ السلام ہے. غلطی کے لحاظ سے حدیث نہیں، خطا کے لحاظ سے ہے. ہم نے تو لفظ خطا، اور وہ بھی جوابی طور پر، اور وہ بھی مشروط طریقے سے اس کا ذکر کیا. تو یہاں تو خطا کے ساتھ کہا کہ اہل بیت سے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ بھول چوک ان سے نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی بات نہیں. یہ پیر نصیر صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی ان سے بھی غلطی ہوتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے ان سے بھی. اور پھر انہوں نے یہ کہا عصمت جو ہے یہ مخصوص ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ. یہ کہنا کہ یہ پاک ہے نبیوں کی طرح، یہ عقیدہ غلط ہے. نبیوں کی طرح پاک کہنا یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، جو آج یہ سارے فریب خوردہ کہ وہ سواریاں بٹھاتے وقت تو داتا صاحب کا بورڈ لگاتے ہیں اور اتارتے گامے شاہ. وہ ٹولہ جو داتا صاحب کا بورڈ لگا کے اتارنے والا، وہ سارے کا سارا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر نے جس مطلب کو غلط کہا، یہ سارے آج اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے روافض کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پھر سیدوں کے ساتھ کون ہے اور روافض کے ساتھ کون ہے؟ اور اس میں انہوں نے یہ لکھا اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان یہ بھی نبیوں کی طرح پاک ہیں. حالانکہ ان لفظوں میں بھی کئی چیزیں آ سکتی ہیں ذہن میں، ہم نے تو اس طرح کے بھی لفظ نہیں بولے. اور پھر جب آپ یہ کہتے ازواج مطہرات بھی جو ہیں وہ محفوظات ہیں، معصومات نہیں ہیں، اور بلکہ انہوں نے تو آگے پھر قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے. آیت قرآن کی پڑھ کے کیا ثابت کیا ہے کہ معصومات نہیں ہیں؟ تو پھر کیا اس کو بغض اہل بیت کہو گے؟ اس کو سیدہ پاک کی گستاخی کہو گے؟ جب مائیں معصوم نہیں تو اولاد کس طرح معصوم ہو سکتی ہے؟ یعنی جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا معصوم نہیں تو ان کی اولاد کی آگے بات کر رہے ہیں پیر نصیر صاحب. گمراہ کرنے والا گمراہ کر جائے اور ہم کہیں چونکہ عوام جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی لہذا جواب ہی نہ دو. مطلب یہ بنا کہ بیماری پھیلانے والا تو عوام میں بھی پھیلا جائے، دوائی دینے والا عوام میں نہ دے، وہ کہیں خواص میں دے. یہ فلسفہ بیان کیا جا رہا. تو ایسی صورتحال کے اندر ہم نے کہا کہ ہم جائز نہیں سمجھتے پہلے مرحلہ میں بھی لفظ خطا کی نسبت کرنا، وہ بھی خطا اجتہادی. دوسرے میں بھی جائز نہیں سمجھتے. تیسرے میں بھی ہمارا نعرہ یہ ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن جواب دیتے وقت اس مطلب کو بیان کرتے ہوئے گناہ والا کوئی نہیں، قصور والا نہیں، نقص والا نہیں، عیب والا نہیں. وہ جو اہل سنت کا 14 صدیوں میں قرآن و سنت سے عقیدہ ہے کہ غیر معصومہ ہیں سیدہ، اس غیر معصومہ کی جگہ سمجھانے کے لیے امکان خطا بولا اور پھر امکان خطا کی آگے تشریح کی. یہ جو تشریح کی یا پیر صاحب نے جو امکان خطا لکھا، جو یا پیر نصیر صاحب جو بول رہے ہیں، یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی فتاوی رضویہ سے جو میں عبارت پیش کروں گا، یا اس طرح کی سینکڑوں عبارات، یہ سب کچھ اس لیے پیش کروں گا کہ ایسا بولنا شرعاً غلط نہیں تھا. پوری گستاخی تو کیا، گستاخی کی بو بھی اس میں نہیں تھی، اور ہم نے اس کے متبادل لفظ دے کے صرف آسانی بنائی عوام کے سمجھنے کے لیے، اور یہ کہا کہ آئندہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے، اور اپنی اس بات پہ قائم ہے. لیکن وہ جو کچھ ہم نے کیا اب اس کے بعد کئی اڑے ہوئے ہیں جی توبہ کریں جی، معافی مانگیں جی، رجوع کریں جی. کیا میں مسلک اہل سنت سے رجوع کروں؟ کیا میں تمہارا قد بڑھانے کے لیے رجوع کروں؟ اگر اس لفظ میں توہین کی بو بھی ہوتی میں کروڑ بار رجوع کرتا. میں نے تو مسلک اہل سنت بیان کیا، اور میں نے عوام کو آسانی کے لیے کہا کہ اب ہم جہاں پہلے وہ لفظ بولے جا رہے تھے خطا پر تھیں، اس جگہ ہم کہہ دیں گے معصومہ نہیں تھیں،
معصومہ نہیں تھیں، معصومہ نہیں تھیں، نبیہ نہیں تھیں. تو جیسے معصومہ نہیں تھی کہنا کوئی توہین نہیں، ایسے اس کے متبادل لفظ جو ہے وہ بھی جس نقطۂ نظر میں بولے گئے ان میں تو کوئی بات نہیں تھی. اور اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا قد بڑا ہوگا، ہم کہیں گے جلالی سے ہم نے رجوع کرایا، ہم نے توبہ کروائی، تو میں تمہارا قد بڑا ہوگا مگر دین پر تو حملہ آور ہو جاؤ گے. میں ایجنسیوں کو پھر کہہ رہا ہوں، جو میں نے کہا وہ اہل سنت کے 14 صدیوں میں ہمارا دین ہے، وہ قرآن ہے.